أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان۔ مسلمانوں کے لیے بشارت کا ذکر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے اس جنت کے اندر جو ہے ایسی حوریں ہوں گی، قاصرات الطرف، یعنی ان کی نگاہیں نیچے ہوں گی، وہ کسی کو دیکھنے والے نہیں ہوں گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور ان سے پہلے یعنی ان آدمیوں کے دیکھنے سے پہلے کسی انسان اور جن جو ہے ان کے اندر تصرف نہیں کیا ہوگا، انہیں نہیں ٹچ کیا ہوگا۔ لم یطمثہن، کسی نے تصرف نہیں کیا ہوگا، کسی انسان نے، قبلہم ولا جان، اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ۔ اب ان کی مثال جو ہے، ان عورتوں کی مثال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شیشے کے ساتھ دے رہے ہیں کہ انہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان کی طرح ہوں گے۔ تو قیمتی اشیاء کا ذکر ان کی مثال کے ساتھ دی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کے کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اے انسان اور جن۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان اور اچائی اور اطاعت کا بدلہ سوائے اچائی کے کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی انسان نے اپنی پوری زندگی جو ہے اپنے رب کی اطاعت میں اور نیک کاموں میں اور اعلیٰ خدمت کے اندر گزارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں گزارا، تو یہ نیک اور احسان والی بات تھی۔ تو اس کا بدلہ سوائے اس کے کہ اس کو جنت ملے، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو کہا هل جزاء الاحسان، کہ احسان کا بدلہ الا الاحسان، احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جن، تم اپنے رب کے کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں باغیچوں میں سے کم تر، یعنی یہ تو اعلیٰ لوگوں کا ذکر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگ کہ جو اعلیٰ ہوں گے ان اعلیٰ لوگوں کو اس قسم کے جنت عطا کریں گے، اور جو اعلیٰ نہیں ہے، ادنا ہے، تو ان ادنا کو فرمایا ان ادنا لوگوں کے لیے بھی جو ہے جنتان ہے، دو جنتیں ہیں، اور اس کی صفات کا ذکر کر رہے آگے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جن، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، وہ دونوں باغ جو ہے گہرے سرسبز ہوں گے، شنبئی، ہرے بھرے ہوں گے، گہرے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جن، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اس باغوں کے اندر، اس جنتوں کے اندر جو باغ ہے، اس باغوں کے اندر جو ہے دو چشمے ہوں گے، نَضَّاخَتَانِ، جو جوش مار رہے ہوں گے اور نکلیں گے جوش کے ساتھ، تو اس کے اندر جو ہے پانی کا سسٹم یہ ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کے کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ وَالرُّمَّانُ، اور کھانے کا بندوبست بھی ہوگا۔ فرمایا فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ وَالرُّمَّانُ، اس جنتوں کے اندر جو ہے فاکہۃ، میوے ہوں گے، ونخل، اور کھجور ہوں گے، والرمان، اور انار ہوں گے۔ تو یہ جنت کے اندر جو ہے کھانے کی اشیاء ہوں گی۔ تو فرمایا تم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جن، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔
فیہن خیرات حسان، ان جنتوں کے اندر جو ہے خوبصورت جو ہے وہ عورتیں ہوں گی۔ یہ ان کی سیرت اور کردار کا ذکر ہے کہ ایسی عورتیں ہوں گی جو خوبصورت ہوں گی، یعنی کردار والی ہوں گی۔ اور فرمایا فیہن خیرات حسان، اس میں خوبصورت عورتیں ہوں گی، حسین بھی ہوں گی اور کردار والی بھی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، کہا کہ جنت کے اندر ایسی عورتیں ہوں گی کہ حور مقصورات، جو گوری رنگت والی ہوں گی اور خیموں میں جو ہے وہ محفوظ ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جن، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اے انسان۔ اچھا، آگے فرمایا کہ ان عورتوں کی صفات کا ذکر ہے کہ جو جنت کے اندر جو ہے وہ حوروں کی شکل میں انسان کو ملیں گی۔ کہا کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان عورتوں کے اندر جو ہے کسی انسان نے اور کسی جن نے جو ہے اس سے پہلے تصرف نہیں کیا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جن، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، اب یہاں سے ان جنتیوں کا کہ جو ادنا جنتی ہیں، ان لوگوں کے جو ہے بستروں کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، تکیہ جو ہے وہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ متکئین علی رفرف، کہ یہ لوگ جو ہے سبز مشجر پر جو ہے تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اور عجیب خوبصورت کپڑوں پر جو ہے تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ رفرف خضر، سبز جو ہے مشجر پہ، اور عبقرین حسان، اور خوبصورت اور عجیب کپڑوں کے اوپر جو ہے یہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان تمام نعمتوں کے ذکر کے بعد اور ان تمام اہل جنت اعلیٰ قسم کے جنتیوں کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد ادنا قسم کے جنتیوں کا ذکر کیا۔ آخر میں دوبارہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے انسان اور جن، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کر کے تمہارے اوپر بہت سارے اس کے احسانات ہیں، اور تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم اپنی پوری زندگی جو ہے اس کے سامنے سجدہ کر کے گزارتے، لیکن تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں مانگا، تم سے اپنی اطاعت کو حتی الامکان مانگا ہے، جتنا تمہارا طاقت ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لیکن تمہارے اچائی اور نیکی کے بدلے میں پھر بھی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اتنا بڑا انعام کہ جنت کے اندر لے کے جاتے ہیں، اور جنت کے اندر جو ہے یہ اعلیٰ قسم کے انعامات دیتے ہیں۔ تو اے انسان اور جن، تم جو ہے اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گئے ہو، تو جھٹلانا نہیں چاہیے، اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے اور اسی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آخر میں فرماتے ہیں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ بطور نتیجہ اور بطور اختتام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کا نام جو ہے برکت والا ہے، جو آپ کے رب کا نام جو ہے یعنی رحمان کا نام یہ بڑی برکت والا ہے، ذی الجلال والاکرام، عزت والا ہے
عظمت والا ہے اور احسان والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بڑے عظمت والا ہے، بڑے احسان والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ ما علینا۔